یہاں سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم
ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ چونکہ اب یتامہ بیوگان وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے اسی تعلق پہ آگے وصیت کا مضمون بیان شروع ہو گیا ہے کہ وصیت کیا ہے اور کس طرح ترکہ تقسیم ہونا چاہیے، اور مختلف صورتیں اس کی قرآن کریم میں ہر پہلو سے بیان ہوئی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کے حصے سے 2 گنا ہوگا۔ یہاں یوصیکم اللہ سے مراد مرنے والا بظاہر نظر آتا ہے، مگر مرنے والے نے تو تقسیم کرنا نہیں، اس لیے قوم مراد ہے۔ دراصل اس میں مستقبل میں مرنے والے داخل ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اگر تم وصیت کرو کوئی تو یاد رکھنا کہ خدا کی قائم کردہ اس وصیت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ان معنوں میں وہ مرنے والا بھی مخاطب ہو جاتا ہے، مگر قوم بحیثیت مجموعی مخاطب ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کے حصے سے مرد کا حصہ دوگنا ہے۔ اس کے متعلق جو اعتراض اٹھاتے ہیں غیر، وہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ قرآن پہلی کتاب ہے جس نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی مذہب میں جاگیر میں عورت کو حصے دار قرار نہیں دیا گیا تھا، اور 2 اور 1 کی نسبت اس وجہ سے ہے کہ مرد کو کمانے میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور گھر چلانے میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اس لیے کم سے کم دگنا ضرور ہونا چاہیے تھا اس کا، اگر زیادہ نہ ہو۔ تو یہاں عورت سے احسان کا معاملہ ہے، نہ کہ اس کے خلاف کوئی زیادتی۔ جیسا کہ پہلے آیات گزر چکی ہیں، مردوں کو کوئی حق نہیں کہ عورتوں سے کسی قسم کی چھینا جھپٹی کریں، ان کی کمائی ہوئی چیز ان سے واپس لیں، ان سے لینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کوئی محل اعتراض ہے ہی نہیں، بلکہ بہت ہی قابل تعریف یہ تعلیم ہے جسے سر اٹھا کر غیر قوموں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر وہ لڑکیاں ہوں اور 2 سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو بھی جائیداد چھوڑی جاتی ہے، جو مرنے والا چھوڑے گا، اس کے 2 حصے ان میں تقسیم ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 حصے ان میں تقسیم ہوں گے تو تیسرا حصہ باقی کس کو ملے گا؟ یہ جو بعض دفعہ حصے بعض چھوڑے گئے ہیں، ان کے مختلف مصارف بعد میں بیان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے امکاناً چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر اور حصے دار کچھ موجود ہوں تو پھر ان کو یہ جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ اکیلی ہو تو پھر آدھا اس کو ملے گا۔ اب بقیہ کی جو تقسیم ہے اس کا آگے ذکر چلتا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ۔ یہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں فرمائی گئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں کو برابر حصہ بتایا گیا ہے، 6واں حصہ۔ اور 2/6 حصے مل کے کتنا بنتے ہیں؟ تیسرا حصہ۔ تو اگر والدین ہوں تو تیسرا حصہ ان کا پورا ہو جاتا ہے۔ ان کان لہو ولد، اگر اولاد ہو۔ ولد سے مراد یہاں بیٹا نہیں ہے، بلکہ ولد عربی محاورے میں اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کان لہو ولد کا مطلب ہے اگر وہ صاحب اولاد ہو، اگر بچیاں ہوں یا بچے ہوں ایک ہی بات ہے۔ اگر ایک بیٹی بھی ہو تو اس کو صاحب اولاد شمار کیا جائے گا،
اگر ایک بیٹی بھی نہ ہو تو وہ کلالہ میں چلا جائے گا پھر. اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ وہ جو پہلی تیسرا حصہ چھوڑا گیا تھا اس کا امکانی مصرف بھی ساتھ بیان فرما دیا اور اس کو حساب کی روح سے پورا کر دکھایا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ہاں اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور محض ماں باپ ہی وارث ہوں تو پھر چونکہ جائیداد اب کافی بڑی ہو جاتی ہے، اب یہاں 2 اور 1 کی نسبت کو پھر بحال کر دیا گیا ہے. 1/6 کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ اس میں فرق نہیں کیا گیا، لیکن جو زیادہ اگر اولاد ہو ہی نہیں تو تمام تر ماں باپ ہی پائیں گے، اور وہاں کسی اور بھائی وغیرہ کو شریک نہیں فرمایا گیا. ماں باپ موجود ہیں تو انہی کو ملے گا. یعنی دراصل ورثے کا قانون ماں باپ اور اولاد میں براہ راست چلتا ہے، اور باقی ضمنی باتیں ہیں سب. اولیت ان 2 رشتوں کو ہے، ماں باپ کا اولاد سے تعلق، اولاد کا ماں باپ سے تعلق، اور حقیقی مرکزی وارث یہی 2 ہیں. چنانچہ یہاں پوری کی پوری جائیداد کو ماں اور باپ میں تقسیم فرمانے کا ذکر ہے، اس کے بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں. وہ تب ذکر آتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہاں بھائیوں کا ذکر اب آیا ہے. ان کان لہو اخوتن فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین. یہاں باپ کی نسبت بیان نہیں فرمائی، یہ فرمایا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو اور یہ اولاد نہ ہو اور بھائی ہوں تو ایک قسم کی کلالی کی شکل بن گئی. اب یہ اگر اولاد نہ ہو اور بھائی ہوں اور ماں باپ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ من بعد وصیت، جو وصیت اگر اس نے کی ہو تو اس کو پورا کرنے کے بعد، یوسی بہا جو اس نے خود کی ہو، اور دین یا قرض ہو اس کے اوپر، وہ قرض پہلے ادا کر رہا ہے تو کل تقسیم سے پہلے اس کی وصیت کی ادائیگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جس کا پہلے اس طرح ذکر نہیں ملا. اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت سے ہمارے جو ماہرین ہیں ورثے کی تقسیم کے، انہوں نے بہت سے ایسے قوانین بنا لیے ہیں جو بہت الجھے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم سے براہ راست استنباط کرنے کی پوری کوشش ہی نہیں کی گئی، اور جلد بازی کی گئی ہے متفرق احادیث میں اس مسئلہ کو تلاش کرنے کی. حالانکہ قرآن کریم کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد اپنی طرف سے، یعنی قرآن کریم سے جتنے عقلی منطقی استنباط ہو سکتے ہیں وہ سب کرنے کے بعد پھر کسی دوسری سورس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس میں مشکل یہ ہے کہ احادیث بھی بعض بہت دور کے زمانوں کی لی گئی ہیں، میں اس وجہ سے کہ ان کی پوری رہنمائی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اکا دکا احادیث کے نتیجے میں جن کے متعلق پوری قطعیت نہ ہو، اگر قرآنی کسی نص پر منفی روشنی پڑتی ہو، یعنی اس سے تصادم موجود ہو، تو پھر ان احادیث کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. اس لیے سب سے اول اصول یہ ہے کہ قرآن کریم سے جس میں بڑے کھول کھول کر سارے مسائل بیان ہوئے ہیں ان پر غور کر کے صرف حصوں کی بحث نہ کریں، بلکہ اس میں جو مطالب پوشیدہ ہیں ان پر غور کریں، اور وہ حکمت کے اصول معلوم کریں جن پر وصیت کی بنا ہے. اب یہاں چونکہ کلالے کی شکل بیان کر دی گئی ہے، اس لیے اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے حق میں وصیت کرے بے شک، اور اگر وہ وصیت کرتا ہے تو پھر کچھ کم مال اس کا بچتا ہے.
وصیت کتنی کر سکتا ہے، اس کے متعلق جو عام طور پر استنباط ہے دوسرے آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ 1/3 تک وہ حق سب کو دیتے ہیں، مگر دراصل بنیادی طور پر یہ حق یہاں پہلے کلالے کو دیا گیا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، مر رہا ہے، ماں باپ ہیں اور بھائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے تقسیم کی جائے؟ فرمایا پہلے تو اس کی وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے اسے پورا کرو، پھر اس کا قرض اتارو، پھر جو بچتا ہے تو اس میں سے ماں کا تیسرا حصہ اب نہیں ہوگا بلکہ چھٹا حصہ ہوگا۔ آگے فرمایا ہے من بعد وصیت یوصی بہا عدین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ آباؤکم و ابناؤکم یہ ہیں دو رشتے اصل میں بنیادی، آبا اور ابنا۔ تم نہیں جانتے کہ تم میں سے نفع کے اعتبار سے کون کس کے زیادہ قریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیا بچے پہلے فوت ہو کر اپنے ورثے کو ماں باپ کی طرف لوٹائیں گے، یا ماں باپ پہلے فوت ہو کر اپنے ورثے کو اولاد کی طرف لوٹائیں گے، اور ان کی آپس میں کیا تقسیم ہوگی؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ فریضۃ من اللہ، مگر ان دونوں کے آپس کے حقوق ادا کرنے اللہ کا طرف سے فریضہ مقرر ہو چکا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، یقین اللہ تعالیٰ صاحب بہت علم رکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اب سدسوں کی بات ہو چکی ہے، باقی نہیں ہوئی۔ اب ہم آگے پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر وہاں سے روشنی ملی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اس پر مزید تحقیق کرنی ہوگی کہ ماں کا چھٹا تو بتا دیا، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ کیا یہ مراد ہے کہ باپ زندہ نہ ہو؟ اور اگر باپ زندہ ہو تو پھر وہ 3 اور 1 کی نسبت بحال ہو، 3 اور 2 اور 1 کی نسبت بحال ہو جائے گی۔ ایک یہ امکان پیدا ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں پہلے یہی امکان آیا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بھائیوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں، مگر بھائیوں کا ذکر آگے ہی آ گیا، لیکن ساتھ باپ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بعید نہیں کہ ایسی صورت پیش کی گئی ہو کلالے کی جس کی صرف ماں ہو اور بھائی ہوں۔ اس صورت میں ماں کی 1 اور 2 کی نسبت نہیں رہے گی، اس کو وصیت کا اختیار ہو جائے گا، اور اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ماں کو تیسرا چھٹا حصہ ملنے کے بعد پھر بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور اس میں مشکل یہ ہے کہ اخوہ کے ساتھ بہنوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ علماء اس پر جو غور کر چکے ہیں ان کو چاہیے مزید تحقیق بھی کریں کہ یہاں اخوہ سے مراد اسی طرح ولد کی طرح بہنیں اور بھائی ہیں یا صرف بھائی ہیں۔ اس میں پہلے جہاں بہن اور بھائی دونوں کا ذکر مل چکا ہے تو پھر کس دلیل پر اخوہ میں بہنوں کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا نہیں رہا، آپ کی معرفت ربا پیغام دے رہا ہوں دراصل، اور دوسرے اہل علم کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو وصیت کے معاملات ہیں اور ورثے کے معاملات ہیں ان کو محض آنکھیں بند کر کے فقہا کے پیچھے لگ کر جاری نہ کریں آئندہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اثر نو ان پر تحقیق ہو، کیونکہ لمبا عرصہ استنباط در استنباط در استنباط سے یہ سارا نظام درہم برہم ہوا ہے، اور بعضوں نے ایک اصول نکالا ایک فقی نے، اور اس اصول کو سمجھا خود اور اس کو یقینی سمجھ کے جاری کر کے اس سے آگے پھر اور استنباط شروع کر دیے، یہاں تک کہ اصل کی طرف بہت کم لوگ لوٹتے ہیں۔ وہ فقہا کے بنائے ہوئے اصول کو واضح طور پر خدا کا کلام سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض ایسی بے ترتیبیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسانی فطرت اس قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔
اگر ایسی صورت پیدا ہو تو بڑی بھیانک شکل ہے جو قرآن کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، حالانکہ قرآن سے اس کے برعکس استنباط ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جہاں جب بھی علماء اس درس کو سنتے ہیں، اس ترجمے کی کلاس کو، وہ ان مسائل پر خصوصیت سے غور کریں۔ آگے اب مضمون چل رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد۔ اگر بیویاں بے اولاد فوت ہو جائیں تو ان کا چھوڑا ہوا ورثہ نصف تمہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ من بعد، اب دیکھیں وہاں جہاں نصف ہے وہاں اس کے ساتھ من بعد وصیت یوصین بہا او دین آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوصین بہا او دین۔ تو اس میں کوئی حکمت ہے کہ یوسینا کا ذکر یا وصیت کا ذکر وہاں ملتا ہے جہاں اولاد نہیں ہوتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق میں خصوصی حق دیا جا رہا ہے کلالے کو کہ وہ اپنی وصیت کے ذریعے کسی اور کو دے دے۔ اگرچہ اسلام میں متنبع بنانا منع ہے، اور اگر بنا لیا جائے تو اس کو متبنہ مثال، مجھے خیال آ گیا تو غلط کر، متبنہ بنانا منع ہے، لیکن اگر متبنہ کوئی بناتا ہے ویسے، یعنی بیٹا کہہ رہا ہے لیکن اس کو شرعی حقوق نہیں مل رہا ہے، اس کا رشتے کی حرمتیں قائم ہیں، تو وہ منع نہیں ہے۔ پالتے ہیں لوگ اپنے بچے اپنے گھر میں رونق کے لیے، اور ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کر لیتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کے تعلقات اور رشتوں کو شرعی تعلقات اور رشتوں میں تبدیل کرنا یہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت سے بڑھ کر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ سے شادی کر لو، تو اس وقت یہی سب سے اہم مسئلہ تھا کہ وہ متبنہ بنا ہوا تھا، اس کے لیے اس کی بیوی کے رشتہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک لحاظ سے خسر بن جاتے ہیں۔ تو اصل حکمت جو ہے اس موقع پر ان آیات کی وہ یہ ہے کہ تمہارے منہ سے بولنے سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے تبدیل نہیں ہو سکتے، اور ان کے نتیجے میں جو شرعی حقوق خدا نے کسی کو دیے ہیں وہ اسی کو ملیں گے، کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ امکان موجود ہے کہ گھر میں ایک بچہ پلا ہوا ہے اور اس کے حق میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ امکان سب سے زیادہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی کلالہ ہو، اولاد چھوڑے بغیر مر رہا ہو۔ تو یہاں جو خدا تعالیٰ نے یوسینہ بہاؤدین کا ذکر فرمایا، ان دونوں صورتوں میں یہ امکان موجود ہے کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہو۔ تو اس کے پیش نظر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کو پالا ہوا تھا، اس کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ وصیت کرے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، مگر چونکہ محل ہی ایسا ہے جس سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی اس مسئلے پر غور ہونا چاہیے کہ اگر وہ وصیت کر سکتا ہے تو کس حد تک۔ کیوں جی؟ دوسری آیت میں حضور اولاد کا ذکر ہے، کس میں؟ نہیں، وہ بات کی بات ہے، میں یہاں تک کہہ رہا ہوں صرف ان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترک من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ پہلے کے ساتھ مل کے چل رہی ہے۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، وہ آپ پہلے بھی دیکھ رہے تھے، میں نے نوٹ کی تھی بات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بریکٹ میں اس کو بیان ہوا ہے جس میں ایک امکان یہ موجود ہے کہ اولاد نہ ہو، سمجھے ہیں، اور اس صورت میں نصف ہے،
باقی نصف کہاں جائے گا؟ اس لیے وصیت کے حق میں زیادہ گنجائش پیدا کر دی گئی ہے، اگرچہ بعد میں اس کا بھی ذکر ہے، مگر اس آیت کا بند ایک لگایا گیا ہے، یوسین بہا ودین، سمجھ گئے بات؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر ان کے لیے ان كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے پھر 8واں حصہ ہوگا جو تم چھوڑو، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، یہاں پھر وہی شرط آ گئی ہے، اور اس تمام آیت میں ایک ذکر وہ ملتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر ان کو زیادہ ملے گا، ان کو چوتھا ملے گا، اور چوتھا ملنے کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو باقی کس کو جائے گا؟ زیادہ بڑی بریکٹ رکھ دی ہے گنجائش کی۔ اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا میرے نزدیک آپس میں تعلق ہے، لیکن میں کوئی فتویٰ صادر نہیں کر رہا، میں علماء کو ان باتوں پر غور کر کے اثر نو ان مسائل کو مترتب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور فقہ احمدیہ میں بھی اب تک جو باتیں آئی ہیں وہ عموماً موروثی مسائل سے آئی ہیں۔ کچھ لوگ ورثہ پاتے ہیں اپنے ماں باپ کی جائیداد وغیرہ کا، کچھ علماء ورثہ پاتے ہیں پرانے علماء کی تحقیق کا، اور اس ورثے میں چھان بین کے بغیر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ لمبے عرصے سے اس طرح استنباط کے نتیجے میں اب یہ مسائل درہم برہم ہو گئے ہیں، اور ان پر اثر نو غور ضروری ہے۔ بس اس پہلو سے ہمیں قرآن کریم پر حد سے زیادہ بنا کرتے ہوئے، اور قرآن کریم سے وصیت کے اور ورثے کے مسائل کی حکمت سمجھتے ہوئے پھر ان پر غور ہونا چاہیے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی بات واضح نہیں ہوئی تو پھر دوسرا احادیث کون سی ہیں اس تعلق میں جو روشنی ڈالیں۔ لیکن ایک بات مجھے تسلیم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی موجود ہی نہ ہو اشارہ اور حدیث بن گئی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے حدیث کی پڑھنے کے بعد پھر قرآن کا اثر نو مطالعہ ضروری ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قرآن میں اس کی طرف کون سا اشارہ ملتا تھا۔ کوئی حدیث سچی ممکن ہی نہیں جب تک قرآن میں اس کی کوئی بنا، کوئی اس کا منبع موجود نہ ہو، کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کوئی کلام بھی نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جو بات کہتے ہیں 100% وحی پر مبنی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی کلام نہیں کرتے۔ بس یہ جو نظریہ بنا رکھا ہے علماء نے کہ قرآن سے نہیں ملتا تو حدیث سے لے لو، یہ نظریہ ہی جھوٹ ہے۔ لے لو سے مراد صرف یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو حدیث سے مدد لو، مگر قرآن میں اس کی جگہ تلاش کرنا پھر بھی ضروری ہے، اور ضرور ملے گی۔ میرا ایمان ہے، میں نے جب بھی بعض احادیث کا مطالعہ اس پہلو سے کیا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ قرآن میں اس کی بنیاد نظر نہیں آتی، تو اللہ کے فضل سے جو حدیثیں جو قابل تسلیم ہیں اور امت میں ہمیشہ سے تسلیم شدہ ہیں، ان کی ضرور جگہ مل جاتی ہے قرآن کریم میں، کوئی وہاں سے استنباط ہوتا ہے۔ بس دوسرا پہلو ہدایت کا یہ ہے کہ اول قرآن کریم کا زیادہ مطالعہ کر کے نئے اصول جو پہلوں سے نظر انداز ہو گئے وہ مترتب کریں، مگر قرآن میں ہوں۔ دوسرے، اگر اکیلا قرآن آپ کے لیے مددگار نہ ہو تو احادیث سے ان جگہوں کا مطالعہ کریں جو آپ کو خلا معلوم ہوتے ہیں، اور پھر واپس قرآن کی طرف لوٹیں اور بتائیں کہ وہاں کہاں سے یہ استنباط ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ،
اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اب 8واں حصہ بیویوں کا رہ گیا ہے، اولاد ہو تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ، ٹھیک ہے نا؟ 3/4 کا مسئلہ بن جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ پرانے فقہا نے اس کی تقسیمیں کی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہ شروع کر دے لکھنا کہ جی امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے اس کی یہ تقسیمیں کی، مجھے پتہ ہے، مگر کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ محض قرآن کریم کو میں نعوذ باللہ من ذالک خلاص سمجھ کر انہوں نے بہت محنت کی، تلاش کیا، احادیث جیسی بھی مل گئیں وہ اس جگہ کو پر کرنے کی خاطر قبول کر لیں، حالانکہ اس زمانے میں تمام احادیث ہر فقی تک پہنچنا ممکن بھی نہیں تھا، نہ کتابیں اس طرح موجود تھیں، نہ احادیث اس طرح مترتب ہوئی تھیں، نہ پوری طرح چھان بین ہو کر ایک جگہ کی حدیث دوسری جگہ پہنچتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو مکے کے رہنے والے فقی ہیں انہوں نے زیادہ تر بنا مکی روایات پر کی، جو مدینے والے تھے انہوں نے مدینے والی روایات پر کی، جو کوفہ والے تھے انہوں نے کوفی روایات پر کی، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ سٹریمز چل رہی تھیں، اور وہ جو آخری فیصلے کے لیے مختلف احادیث کا مطالعہ کر کے موازنہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے پورے ان کو وسائل مہیا نہیں تھے۔ تو بہت متقی بزرگ لوگ تھے، بڑی خدمت کی، لیکن بعض ان کی مجبوریاں تھیں۔ اب وہ مجبوریاں نہیں ہیں، اب تمام علم حدیث ایک بڑے دریا کی صورت میں اکٹھا ہو کر بہہ رہا ہے، اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ان کی مسائل کی اثر نو چھان بین کر کے تو تمام احادیث کو جو ایک مضمون سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بیک وقت زیر نظر رکھیں۔ اب آگے آتا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ۔ اب سدس میں دیکھیں یہاں بھی دونوں کو برابر کر دیا ہے، مرد اور عورت کو۔ اگر کوئی کلالہ ہو، مرد ہو یا عورت، نہ مرد ہو، ان کان رجل یورث کلالتن، کلالت کی حیثیت سے اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہو، اب امراتن یا عورت بھی ہو اور وہ بھی کلالہ کی حیثیت سے فوت ہو، اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اب ہو کی ضمیر رجل کی طرف جا رہی ہے، لیکن اب امرا نے بریکٹ ڈال کے اس کو بیچ میں شامل کر لیا ہے، اصل مضمون بیان کر کے، اور امراتن یہ بتایا ہے کہ اگرچہ یہاں مرد کا ذکر ہو رہا ہے مگر عورتیں شامل ہیں، ان کو نہ بھلانا۔ دونوں صورتوں میں چھٹا ملے گا، بھائی ہو یا بہن۔ اب بتائیں کہ اگر مرد ہو تو 8واں مل گیا بیوی کو، کیوں جی؟ مرد ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو 8واں تو بیوی کو ملے گا نا، یا چوتھا ملے گا، چوتھا حصہ بیوی کو، اور چھٹا حصہ اگر ایک لڑکی ہو تو چھٹا حصہ، ایک بھائی ہو تو چھٹا حصہ اس کو، تو پھر بیچ میں ایک حصہ باقی بچ جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کے اصول کیا ہیں جو قرآن سے مترتب ہوتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا، ان کو کس طرح ایک جگہ کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو ثلث میں شریک ہوں گے، بھائی اور بہن۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وصیت کے لیے تیسرے حصے کی گنجائش اگر رکھی جائے تو ماں اور باپ کو 1/6 1/6 کا مطلب 1/3، 1/3 بھائی بہنوں میں تقسیم، تو 1/3 وصیت کی گنجائش کے لیے باقی رکھ دیا گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ پہلو ہیں جن کے پیش نظر وصیت کے مسائل کو خوب چھان بین کرنے کے بعد نتھار کر سامنے لانا چاہیے۔ اور دین قرضہ اتارنے کے بعد
غیر مضار، ان باتوں میں وصیت کی تقسیم کے وقت کسی کو دکھ دینا پیش نظر نہ ہو، کسی کو حق سے محروم کرنا دماغ میں بھی نہ آئے، کیونکہ وصیت کی تقسیم میں بعض عذر رکھ کر کسی کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ہے، اتنا خلاف ہے کہ فرمایا وصیت من اللہ ہے۔ چونکہ غیر مضار کا بیان وصیت من اللہ سے قریب تر ہے، اس لیے وصیت من اللہ اگرچہ سارے اس مضمون پر حاوی ہے، لیکن اول طور پر غیر مضار سے اس کا تعلق بنتا ہے کہ ہرگز کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو نہ دی جائے۔ وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حلیم ہے۔ وصیتاً منصوب ہے، اور یہ نہیں فرمایا وصیتم من اللہ ہے، تو اس کا فعل کون سا ہے، اس کی گرامر کیا بنے گی، منصوب کیوں ہے؟ کیوں جی مومن صاحب اور قمر صاحب، یہ دو ماہرین ہیں اس فن کے، بتائیے۔ مومن صاحب کو تو پتہ ہے، کیونکہ ہماری کافی بحثیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں دوسرے علماء سے، کیوں جی؟ اس لیے قمر صاحب بتائیں اب۔ ایک نسب ہوتی ہے اہمیت کی، جیسے شیر کو کہا جائے کہ شیر ہے تو اس کو نسب منسوب کر دیا جاتا ہے، اسد اسد، اسدو نہیں کہتے، پھر اسدا کہیں گے۔ تو میرے نزدیک بعض علماء اس میں فعلوں کو محذوف مانتے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں، میرا رجحان اس طرف ہے کہ بعض جگہ اہمیت کو بڑھا کر بتانے کی خاطر، غیر معمولی اہمیت کی خاطر بعض لفظوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہاں یہی وجہ ہے، وصیت من اللہ۔ اگر وصیت من اللہ ہوتا تو مراد تھا اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، بھاری نصیحت ہی صحیح، مگر بہرحال نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔ وصیت من اللہ میں مراد یہ ہے کہ خبردار، اس وصیت کی حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرنا، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے۔ تو وارننگ میں جب ایک چیز کو ابھارا جائے تو اسے منسوب کر کے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جیسے مفعول بہی ہو اس طرح اس کے اوپر آ جاتے ہیں اعراب میں تفصیل، یعنی لوگ تو عام طور پر تو لوگ گرامر نہیں سمجھتے، اس لیے اتنا بس کافی ہے آپ کے لیے کہ وصیتاً عام طریق سے ہٹ کر اس پر زیر زبر ڈالی گئی ہے، جو اس بات کا مظہر ہے یہ بات کہ وصیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، خدا کی طرف سے ایسی تاکیدی وصیت ہے کہ اس سے انحراف کا خیال بھی دل میں نہ لانا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ وارننگ کے لیے خصوصیت سے یہ منصوب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ بہت جاننے والا ہے اور حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اگر فوراً نہ پکڑے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ پکڑے ہی نہیں جاؤ گے، کیونکہ حلیم بعض دفعہ ٹھہر کے پکڑتا ہے اور آرام سے، وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا، آرام سے اس کی عقوبت کرتا ہے۔ اس لیے حلیم فرمایا جانتا ہے، اگر تمہارا جرم ہوا تو اس کو علم میں تو آ جائے گا، پھر پکڑے کا بھی اس کی مرضی ہے، اس کو افرتفری کوئی نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا ایسی جنات میں۔ عام طور پر باغات ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر جنت کا جو شرعی مفہوم ہے مرنے کے بعد، وہ محض باغ نہیں، باغ تو اس کو ظاہر کرنے کی ایک مثال ہے دراصل۔ تو میں تو ہر جگہ جنتوں کا ہی ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ صرف باغ ذہن میں نہ آئے۔
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, ऐसे जन्नात हैं, ऐसी जन्नतें हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। ताहतिहा का तर्जमा मैंने किया है दामन में, क्योंकि ताहत का अगर हम नीचे करें उर्दू में तर्जमा तो वो जो अरबी मफहूम है वो ज़ाहिर होने की बजाय एक गलत तस्वुर दिमाग में आ जाता है। बागों के नीचे अगर बह रही हों तो ना उनका पानी उनको पहुंच सकता है, और अगर वो सब सॉइल वाटर है तो वो बागों को तबाह कर देगा। इसलिए बहुत ही गलत तस्वुर पैदा हो जाता है नीचे से, जबकि इसका नहायत उम्दा बामुहावरा तर्जमा दामन में हो सकता है, और उर्दू में यही होना चाहिए कि उसके दामन में नहरें बहती हैं, 7 पहलुओं में जिस तरह बागों में नहरें बहा करती हैं। खालिदीन फीहा, वो उनमें हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जन्नतें करके अगर नहरों को दामन में ले आया जाए तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है कि बागात ही तर्जमा हो। एक आला से आला तस्वुर जो इंसान का है किसी जगह का, उसमें बागात भी हैं और बहते हुए पानी भी हैं। ये दो इकट्ठे हो जाएं तो फिर बेहतरीन एक जन्नत का तस्वुर इंसान के जहन में ज़ाहिर होता है। लेकिन लफ्ज़न ऐसा वहाँ नहीं है, सिर्फ बागों में नहरों के पास बैठे हुए हैं, ये मुराद नहीं है। ये इंसानी जो शायराना तस्वुर की इंतहा है वो नक्शे खींचे गए हैं। वो कहता है ना, वो कौन सा फारसी में शेर है, साया व चश्मा बसहरा दमे ऐशी दारद, अगर अंदेश है मंजिल नबवद राहज़न मा, कि सहरा में सायादार दरख्त हो और चश्मा बह रहा हो। ये अजीब ऐश का तस्वुर है, ज़िंदगी का एक अजीब तस्वुर है। हाँ, मंजिल की दूरी का ख्याल डाके न डाल रहा हो, वहाँ हमें जल्दी उठाने की तरफ बार बार तवज्जो ना दिलाए। तो ये इसका गालिब का है, गालिबन फारसी के शेर, साया व चश्मा बसहरा दमे ऐशी दारद, दम सांस या वक्त एक अजीब मज़े का वक्त पैदा करता है। अगर अंदेश है मंजिल नबवद राहज़न मा, ये मैं देख रहा हूँ अंदेश है मंजिल है हमें भी। वमन यासिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु जन्नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन, जो अल्लाह की नाफरमानी करे और उसके रसूल की, और हुदूद से अल्लाह की कायम करदा हुदूद से तजावुज़ करे। यहाँ नाफरमानी में रसूल को भी शामिल किया है, लेकिन हुदूद के क़याम में सिर्फ अल्लाह को रखा है। यानी शरीयत बनाना अल्लाह का काम है। इसलिए जो अहले इल्म हैं वो शारे रसूल को नहीं कहते बल्कि अल्लाह को कहते हैं। रसूल पर शरीयत उतरती है, शारे खुदा है। तो ये फ़र्क दिखाया गया है, अतात रसूल की करनी है अल्लाह के साथ, लेकिन हुदूद अल्लाह की तरफ से बयान होंगी, उनसे तजावुज़ नहीं करना। जो करेगा युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, वो उसको आग में दाखिल फरमाएगा जो उसमें हमेशा रहेगा, दाखिल होने वाला। वलहु अज़ाबुन मुहीन, हमेशा से मुराद लंबा ज़माना है। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसके लिए एक ज़िल्लत आमीज़ अज़ाब है। वल्लाती यातीन अल-फ़ाहिशत मिन निसाइकुम, ये सारी आयत ऐसी हैं जो तवज्जो तलब हैं, चूँकि इसलिए तर्जुमा आहिस्ता गुज़र रहा है। जब ये बाज़ अहम मसाइल वाली आयतें गुज़र जाएंगी तो फिर निस्बतन इंशाअल्लाह रफ्तार तेज़ हो जाएगी। वो औरतें जो फ़ाहिशा बेहयाई का मुर्तकिब हों तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअतम मिनहुम, उन पर 4 गवाह मुकर्रर कर लिया करो। फ़इन शहिदू, अगर वो गवाही दे दें, फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूत, तो उनको घरों में रोक रखो, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतो, यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए। और यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या उनको उनके लिए अल्लाह कोई और राह निकाल दे।
वल्लज़ान यातियानहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और अगर दो मर्द बेहयाई का मुर्तकिब हों तो उन्हें बदनी सज़ा दो। फ़ैन ताबा व असलहा, अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, फ़आरिज़ू अन्हुमा, तो उनसे फिर एराज़ करो। इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। इन दो आयतों पर इकट्ठा तबसरा ज़रूरी है। हज़रत मुस्लिम मऊद के नज़दीक इन आयात का जिनसी बेहयाई से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दूसरी बातों से है। और उसका वजह यह है कि पहली आयत जैसे 4 गवाहों की जिक्र मिलता है, उसकी सूरह नूर में एक जिनसी बेरारवी की वाज़ेह सज़ा मुकर्रर है, और कुरान करीम में तज़ाद मुमकिन नहीं है। इसलिए बाज़ पुराने उलमा ने तो इसको मनसूख समझा उन आयात से जिन्होंने एक जिनसी बेरारवी का जिक्र करके उसे मुअय्यन कर दिया। आम बेहयाई आप फरमाते हैं बाहर निकल के बदकलामी करना, इधर उधर फिरना, आवारा फिरना, ये मुराद है। मेरा ज़ाती रुझान इसके बरक्स इस तरफ है कि इन दोनों में वो बेहयाई तो मुराद नहीं है जिसका सूरह नूर में जिक्र है, लेकिन आजकल जिसे गे कहा जाता है, गे मूवमेंट, दोनों आयात वाज़ेह तौर पर उससे ताल्लुक़ रखती ही मालूम होती हैं। जिसको लिस्बियन, औरतों में लिस्बियनिज़म कहते हैं, मर्दों में दूसरा नाम आता है, मगर उसको गे मूवमेंट ही कहते हैं कि औरतें औरतों के साथ बेहयाई करें, मर्द मर्दों के साथ बेहयाई करें, और एक दूसरे से वो मुस्तगनी हो जाएं। ये जो जिक्र है ये कुरान करीम में हज़रत लूत की कौम के हवाले से मौजूद है। इसलिए सवाल यह था कि इस किस्म का रुझान जो आइंदा ज़मानों में एक ख़तरनाक रुझान बन सकता था या बनना था, उसका कुरान करीम में वाज़ेह कहाँ जिक्र है। तो बस मैं समझता हूँ कि यही वो 2 आयत हैं जो इस मज़मून से ताल्लुक़ रखती हैं, और दूसरी आयत ने इसको खोल दिया है। अब सवाल यह है कि सज़ा क्या है। उम्र कैद है और कैद खाने में कैद है या घर में, एक क्या मतलब है, और फिर अल्लाह दूसरा रास्ता कैसे निकाले। ये उलझी हुई बातें हैं जिन पर वजाहत बहुत ज़रूरी है। अव्वल जो गैर पढ़ते हैं कुरान करीम के तर्जुमे, वो समझते हैं कि औरतों पर तो ज़्यादती है कि उनको घरों में हर वक्त बंद करने का हुक्म है, इजाज़त दे दी है खामन को, और मर्दों के साथ और सलूक है। अमर वाक़या ये है कि इसका तर्जमा ये नहीं है। अव्वल तो ये कि खामन मुराद नहीं है यहाँ फस्तशहदू अलैहिन्ना में वो कौम मुराद है, क़ज़ा मुराद है। यानी कौम बहैसियत मजमूई, जिस तरह हम क़ज़ाई फ़ैसले करती है, उस तरह जिस औरत पर ऐसे इल्ज़ामात लगें उनके मुतल्लिक़ 4 गवाह ज़रूर कर लो, जबकि दो मर्दों के मुतल्लिक़ 4 गवाह की बात नहीं हो रही। ये औरतों की इस्मत की हिफाजत और उनको झूठे इल्ज़ाम से बचाने की खातिर है। वहाँ भी चूँकि बहुत संजीदा और गहरा इल्ज़ाम है, इसलिए अल्लाह ताला ने 4 गवाहों की जहाँ मिक़दार मुक़र्रर फरमाई है, वहाँ बचाने की खातिर है। और यहाँ मर्दों और औरतों की तफरीक नहीं फरमाई गई गवाहों की सूरत में, जिससे मालूम ये होता है कि ये एहतमाल भी कुरान ने पेश नज़र रखा है कि औरतें बाज़ दफ़ा हसद से या यूं ही किसी औरत से किसी और वजह से नाराज़ होकर तो झूठे इत्तेहामात बांध दिया करती हैं। तो इसलिए पुख्ता करो बात को, 4 गवाहों, और वो भी काबिल एतमाद, वो इसके अंदर मजमून शामिल है, अगरचे ज़िक्र नहीं, लेकिन कुरान में जो शहादत के मजमून से एहतियातें बयान हुई हैं वो इनके साथ भी लगेंगी बहरहाल। बस 4 गवाह हों, ये उस बेहयाई का जिक्र है मेरे नज़दीक जो आजकल मगरबी सोसाइटी में कसरत से फैल गई है। उस सूरत में सज़ा क्या है? अगर कौमी फ़ैसला है तो फिर कौमी जेल में नहीं भेजना, क्योंकि अल्लाह ताला ने
عورتوں کو اس سے بچایا ہے، اور بھی زیادہ ان کو برباد کر دے گا اور تباہ کر دے گا۔ ایسا جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں طلاق وارد ہو جائے، اور مردوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ ان کو گھروں سے نکال کے پھینک دیں۔ یہاں یہ موقع ہے کہ اپنے گھروں میں بند رکھو سے مراد قید مراد نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بہترین ترجمہ ہے مختلف تراجم میں۔ آپ نے فرمایا ہے ان کے نکلنے پر پابندی رکھو، اکیلا ان کو پھر نہ جانے دو اور بلا اجازت نہ نکلنے دو۔ جو گھر کی عورتیں باوقار ہوں، کامل اعتماد ہو میاں بیوی کے درمیان، ان کو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ضرور وہ ہر دفعہ فون کر کے یا آدمی بھیج کر، اس زمانے میں تو فون بھی نہیں تھے کہ خاوند کام پر ہے تو پوچھے بغیر باہر نہ جائے۔ ایک اعتماد ایسا آپس میں قائم ہو چکا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین نکلتی ہیں اور بڑے حوصلے سے نکلتی ہیں، اور ان کے متعلق سارا معاشرہ مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر فحشاء کا داغ ایک دفعہ لگ جائے اور ثابت ہو جائے تو پھر ان پر پابندی لگانا ضروری ہے، اور پابندی سے مراد ہے بغیر اجازت کے باہر نہ جائیں اور کسی کے ساتھ جائیں، تاکہ جیسے آخر قیدیوں کو بھی تو باہر نکالا جاتا ہے، باہر نکلنا منع نہیں ہے، مگر جائیں یا خاوند کے ساتھ جائیں یا اپنے کسی اور عزیز جس کا جو قابل اعتماد ہو، تاکہ یہ بے حیائی پھیلے نہیں۔ عورت پر زیادہ احتیاط اس لیے کہ عورتیں ایسے معاشرے میں جہاں عموماً پردہ بھی ہو، وہاں زیادہ ایک امکان رکھتی ہیں بات کو چھپانے کا، اور عورت کا عورت کے پاس جا کر گھر میں بیٹھ رہنا یہ ایسی چیز ہے جو اس طرح دکھائی نہیں دیتا جیسے مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا دکھائی دیتا ہے۔ برقع پہن کے بھی ایک عورت دوسرے گھر میں جا سکتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس مسئلے پر بہت احتیاط فرمائی ہے کہ اگرچہ اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے، اس کی معصومیت کی حفاظت کے لیے 4 گواہ کی شرط ہے، مگر اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اکیلے گھروں میں گھومنے پھرنے نہیں دینا، دوسروں کو بھی خراب کرے گی ایسی عورت پھر۔ بس یہ وہ بیماری ہے جو کنٹیجس بن جاتی ہے، جو آگے پھیلتی ہے، اور اس سے مراد کفل کے ساتھ گھر میں کسی کمرے میں بند کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد کو کیوں یہ پابندی نہیں کہ وہ بھی گھر میں بند ہو جائے؟ فرق واضح ہے کہ قرآن کریم مردوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے گھر کو چلانے کی، خاندان کو کی ضروریات پوری کرنے کی۔ اگر مردوں کو قید کر دیا جاتا تو پھر وہ ان کے گھر کیسے چلتے، ان کی روزمرہ کی گزران کیسے ہوتی؟ اس لیے یہ بہت ہی پرحکمت کلام ہے، کوئی اتفاق سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی۔ وہاں مردوں کو بدنی سزا دو۔ اب بدنی سزا میں 80 کوڑے نہیں فرمایا یا 100 کوڑے نہیں فرمایا، مگر حسب حالات وہ مقرر ہو سکتی ہے، اور جب تک وہ بعض ان کے متعلق یہ پتہ نہ ہو کہ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، ان کی نگرانی رکھنی ہے، کیونکہ اس آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جرم پکڑا گیا ہے اور کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دو، ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ سزا اس کی تو ملے گی جو پکڑے گئے ہیں، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی اصلاح کریں گے تو پھر ان سے اعراض کرو، پھر ان کو بار بار اپنی نظر میں رکھ کر یا کسی اور پابندی کے ساتھ تنگ نہ کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اور یقیناً توبہ
अल्लाह की तरफ से उन लोगों से मुतल्लिक है। अल्लाह पर, अल्लाह का मतलब बज़ाहिर तो है फ़र्ज़ है, मगर फ़र्ज़ तो अल्लाह पर कुछ भी नहीं है इस पहलू से, तौबा कबूल करे ना करे। लेकिन अल्लाह कहता है कि गोया मैंने अपने पर ये बात, अपने आप को इस बात का पाबंद किया है। अल्लाह से मुराद ये नहीं किसी और ने अल्लाह पर कोई फ़र्ज़ आयत फरमा कर दिया है कि अगर कोई तुम में से ऐसे लोग हों यामलून सूअ बिजहालतिन, जो जहालत से लाइल्मी के नतीजे में किसी बुराई में मुब्तला हो चुके हों, थुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर आगे बढ़कर आदि मुजरिम बनने से पहले पहले वो उससे तौबा कर लें। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा को कबूल फरमा लेगा। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और यकीन अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और हिकमत वाला है। इस आयत का उस तौबा से ताल्लुक़ है जो पहली आयत में बयान हुई है कि बाज़ ऐसे नौजवान हो सकते हैं जो आदि मुजरिम ना हों और बेवकूफ़ियों में, गलतियों में बात कर रहे हों, उनके मुतल्लिक निस्बतन नरम रवैया इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही करता है। लेकिन जो सख्त मुजरिम बन चुके हैं, जो खबीस हैं, जो मुआशरे को तबाह करते हैं, उनको हर बार बदली सज़ा उसी तरह मिलेगी अगर उन्होंने इरादा किया, और उनकी तौबा की बात को अहमियत नहीं दी जाएगी। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यात, ये उन्हीं का जिक्र है। उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी, या उनको तौबा कबूल करवाने का हक़ नहीं है। लैसत तौबतु, उनका कोई हक़ नहीं कि वो तौबा कहकर ये तसव्वुर करें कि उनकी तौबा मानी जाएगी। अल्लज़ीना यामलून सय्यात, जो बुराइयों के आदि मुजरिम बन चुके हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक के पास मौत आए, क़ाल इन्नी तुब्तुल आना, वो कह दे कि जी अब मैं तौबा करता हूँ। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, ना उनकी तौबा कबूल होगी जो मरें इस हालत में कि वो कुफ़ार में हों, इनकार करने वालों में हों। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुकर्रर फरमा रखा है। ये जो है ना, जिन पर मौत आ जाए उस वक्त कहें, इससे मैं इस्तेंबात करता हूँ। और भी बाज़ ऐसी आयात हैं कि वो मुजरिम जो पकड़ा जाए और उस पर फ़र्ज़ जुर्म आयद हो जाए, उसके तौबा कहने से उसकी बात टल नहीं सकती, उसको बहरहाल सज़ा मिलेगी। मगर अगर एहतमालात हैं और वैसे सोसाइटी ऐसे लड़कों को सख्ती से देख रही है, अगर वो तौबा कर लेते हैं तो फिर उनके साथ हुस्न सलूक होना चाहिए, उनको निस्बतन आज़ादी के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा लेना चाहिए। अब एक सवाल रह गया है कि औरतों के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया कि सवाए इसके कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे, और यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, क्या कहते हैं इसमें उलमा? बज़ाहिर तो उम्र कैद है, लेकिन उन मानों जो मैंने बयान किए हैं कि अंडर लॉक एंड की मुराद नहीं है। आमतौर पर घरों में रहें, बेज़रूरत बाहर ना निकलें, और निकलें तो इजाज़त के साथ और निगरानी में। अकेले मुंह उठाकर जहाँ आमतौर पर बाज़ औरतें फिरती हैं, जूती पर सवार हों तो लगता है कि सवार हो गए, सवारी मिल गई है, और फिर चल पड़ती हैं। फिर ये आम तौर पर नहीं मिलती, मतलब है कि बाज़ औरतों में ये बात देखी गई है, आदत होती है कि वो बहुत फिरती हैं, घर घर चक्कर मारती हैं, और ये अब उनको इजाज़त नहीं होगी। मतलब ये है बेज़रूरत बाहर नहीं निकलेंगी और निगरानी में रहेंगी, और ये बज़ाहिर मौत तक है। यहाँ बज़ाहिर नहीं, सचमुच आगे लिखा हुआ, यहाँ तक कि खुदा उनको मौत दे दे, हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत और यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। कौन से रास्ते हैं बताइए? क्यों जी, हैं कोई?
शुदा उनकी शादी हो जाए और वो उनसे बात नहीं। वो लड़कियां हो गई ना, ठीक है, एक उनके लिए रास्ता बन गया। जो शादीशुदा हैं उन पे तो पाबंदी है ही। नहीं, पहले वाली उनका खाउन फौत हो जाए और हालात बदल जाए और फिर शादी कहीं और हो जाए। और जवान है तो तभी ये बेहयाई है, बूढ़ी होकर कैसे पाबंदी हो सकती है? यजल्लहुन्ना सबीला में ये एहतमाल है, ये उस किस्म की उम्र कैद नहीं है। जब उनकी उम्रें बढ़ जाएं और जैसा कि पर्दे के हुक्म उठ जाते हैं दूसरी आयत की उस हाल तक पहुंच जाएं तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि उन पर बेवजह पाबंदियां करो, सिवाय इसके कि बाज सारी उम्र गंदगी में रहने की वजह से बूढ़ी होकर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, वो अलग मसला है। लेकिन जहाँ सबील अल्लाह निकाले, मुराद ये है कि उस किस्म की उनके अंदर बात पैदा नहीं, निगरानी में रहीं, लेकिन एक उम्र ऐसी आ गई है जिसके बाद फिर उनसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहता। जैसे भूंड दोगे हो जाते हैं ना, फिर वो काट नहीं सकते, तो ये भी एक रास्ता है, अल्लाह ताला निकाल देता है। ठीक है, और वक्त ख़त्म हो गया। बाकी कब है, कल या अगली दफ़ा? अच्छा, नोट कर लें फिर ये को।